بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد بے شمار احسان ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عنایت فرمایا۔ سامعین، لہذا آج اسی سلسلے میں ہمارے خصوصی مہمان مولانا سیف اللہ رحمانی آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح اور درست ہو، تاکہ ہم کفریہ عقائد اور ہندوانہ رسم و رواج سے بچ کر اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ آج کے اس مختصر پروگرام میں ہم اپنے مہمان سے چند سوالات کریں گے اور امید ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی جواب عنایت کر کے ہم تمام سامعین کو صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد انسان کی روح اور آتما جمعہ کی رات یا شب برات وغیرہ میں اپنے گھر واپس آتی ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی روح یعنی مردے کی روحیں جمعے کی رات کو یا شب برات وغیرہ کو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں واپس آ سکتی ہیں یا نہیں، اور اس طرح کا یعنی گھر واپس آنے کا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں، یہ آپ کا سوال ہے۔ اس کا جواب بالکل میں ایک سوال جواب کی روشنی میں دیتا ہوں۔ فتاوی رشیدیہ نامی ایک کتاب ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نبر اللہ مرقدہ کا فتاوی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر یعنی فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 281 پر یہ مکتوب ہے کہ ایک آدمی مولانا سے سوال کرتا ہے کہ حضرت بتائیے، شب جمعہ کو یا شب برات وغیرہ کو مردوں کی ارواح اپنے گھر واپس آ سکتی ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں مولانا رشید احمد گنگوہی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مردوں کی روحوں کا جمعے کی رات کو یا شب برات وغیرہ کو اپنے گھر میں واپس آنا یہ کسی حدیث، کسی روایات وغیرہ سے ثابت نہیں ہے، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ پھر آگے مولانا اسی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ کچھ حضرات ہیں جو اس سلسلے میں یعنی مردوں کی روحوں کے گھر واپس آنے کے سلسلے میں روایات پیش کرتے ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ ان طرح کی روایات کو پیش کر کے اس مسئلے کو ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، وہ تمام روایات واہیہ اور باطل ہیں۔ مولانا سب پہ کلام کرتے ہوئے، اس کی سند پہ کلام کرتے ہوئے فرماتی ہیں اس طرح کی روایات نہیں ہے کہ ان سے اس مسئلے کا استنباط ہو یا اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو۔ اور خود فتاوی رشیدیہ کے اسی صفحے میں اس جواب کے صحیح ہونے کی تصدیق کرتے ہیں مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، جو دارالدیوبند کے مدرس ہیں۔ اس جواب کے صحیح ہونے کی تصدیق کرتے ہیں مولانا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی دارالدیوبند کے مدرس تھے، اور اس جواب کے صحیح ہونے کی تصدیق کرتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی روح واپس نہیں آتی ہے۔ مر گیا تھا، اپنی طبیعی موت مرا ہو یا کسی حادثے کی وجہ سے مرا ہو، مرنے کے بعد اگر نیک ہے تو اس کی روح علیین میں چلی جاتی ہے، اور اگر بد ہے تو اس کی روح سجین میں رہتی ہے، اور دنیا میں آنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور آتما یعنی جو روح کا بھٹکنا یا اپنے اہل و عیال میں آنا، یہ بالکل ایک ہندوانہ عقیدہ ہے جسے آوا گمن کہتے ہیں۔ ہندو گیتا میں جو آوا گمن نامی ایک عقیدہ، آوا گمن نامی عقیدہ یہ ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتا، مرتا ہے پھر اس کے بعد جیسا اس کا کرم ہوتا ہے اس کرم کے اعتبار سے ویسی اس کو شکل ملتی ہے، ویسی کسی جاندار کی اس کو شکل ملتی ہے، اور شکل ملنے کے بعد اس کی روح جو ہے اس کے اندر حلول کر جاتی ہے، یعنی انٹری مار لیتی ہے، اس کے اندر گھس جاتی ہے، اور گھسنے کے بعد اگر برا تھا تو اس کی شکل کتے جیسی بن جاتی ہے، کتے میں اس کی روح حلول کر جاتی ہے، یا خنزیر یا سور وغیرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ آوا گمن والا۔ مذہب اسلام میں
اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں، بالکل باطل اور بے بنیاد عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد اگر نیک ہے تو وہ جنت میں ہے، یا اس کی روح علیین میں رہتی ہے، بد ہے تو اس کی روح سجین میں رہتی ہے۔ ایسا نہیں، ہمارے یہاں 7 جنموں والا عقیدہ نہیں ہے۔ 7 جنموں والا عقیدہ جو یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، ہندوانہ رسم و رواج ہے، جسے ہم آواگمن کے نام سے کہتے ہیں۔ مذہب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد آدمی کی روح گھر واپس آتی ہے، اپنے اہل و عیال میں آتی ہے، دنیا کے اندر بھٹکتی ہے، تو ایسا کچھ نہیں، مذہب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ آواگمن نام عقیدہ کے سے بالکل مشابہ ہے۔ یہ دوسرا سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ کی موت مر جائے یا زہر کھا کر مر جائے یا سوسائڈ کرے تو کیا ایسے شخص کی روح اور آتما دنیا میں بھٹکتی ہے؟ جب دوسرا سوال کا جواب ہو گیا اس سے تیسرے سوال کا بھی جواب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر مثلا ہم اپنے خود معاشرے میں دیکھتے ہیں، سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرا ہے یا زہر کھا کر مرا ہے، لہٰذا اس کی روح دنیا کے اندر اس وقت تک بھٹکتی رہے گی جو وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، اس وقت دنیا کے اندر بھٹکتی رہے گی، اس کے بعد وہ جو اس کی روح جہاں پہ رہنے کی جگہ وہاں چلی جائے گی۔ عقیدہ ہے، واقعی بات صحیح ہے کہ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہمیں بتانی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو دیکھیے اس سوال کے جواب میں ہم آپ کے مسائل اور ان کے حوالے جلد اول صفحہ نمبر 376 میں مولانا یوسف صاحب دیانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد آدمی کی روح بھٹکتی نہیں ہے۔ اگر آدمی نیک ہے تو اس کی روح لیجین میں رہتی ہے، اور اگر بد ہے تو اس کے روح رہنے کی جگہ سجین ہے، سجین میں چلا جاتا ہے۔ اور ہم نے جو پہلے سوال کا جواب دیا تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، آدمی کے لیے وقت مقرر نہ اس سے پہلے مر سکتا ہے نہ اس کے بعد مر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جس آدمی کو کسی نے مار دیا ہے، زہر کھا کر مرا ہے، سوسائڈ کیا ہے، یا یہ کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرا، اپنے وقت مقرر سے پہلے مر گیا اور اس کی روح دنیا کے اندر بھٹکتی رہے گی، تو اس سے ایک بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ خرابی کیا لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ مثلا ایک ہے 20 سال کا نوجوان ہے، 22 سال کی عمر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کہتے ہو کہ اپنے وقت مقرر سے پہلے مر گیا، لہٰذا اس کی روح دنیا کے اندر بھٹکتی رہے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا مرنے کا، وہ بڑھاپے کی عمر مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جوانی میں مر گیا، تو جوانی میں مر گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ بوڑھا ہو کر نہیں مرے گا بلکہ بڑھاپے سے پہلے جوانی ہی میں مر جائے گا۔ اس صورت میں اللہ کی طرف جہل کی نسبت لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت لازم آئے گی، خود یہ اللہ جل شانہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس طرح کا عقیدہ آدمی نہیں رکھ سکتا ایک مسلمان۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اگر کوئی آدمی زہر کھا کر مر گیا تو یہ بھی اپنے وقت مقرر سے پہلے مر گیا، تو اس میں ایک بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ یہ آپ کا پھر یہاں پہ عقیدہ آپ کا ذہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑھاپے کا وقت مقرر کیا تھا، لیکن یہ جوانی میں زہر کھا کر مر گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت چاہت یہ تھی کہ آدمی بوڑھا ہو کر مرے، لیکن یہ زہر کھا کر وقت مقرر سے پہلے مر گیا۔ اس صورت میں اللہ کی مرضی تو یہ ہوگی کہ یہ بوڑھا ہو کر مرے، اور اس نے چاہا کہ ہم جوانی ہی میں مر جائیں، جوانی ہی میں مر جائیں، تو اس صورت میں اللہ کی مرضی تو کچھ نہ چاہیے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا نہیں، اور جو اس انسان نے چاہا، اس نوجوان نے چاہا وہ ہو گیا، پھر اس صورت میں اللہ ہار جائے گا، اللہ کی طرف عجز، مجبوری اور عجز کی نسبت ہو جائے گی اور یہ جیت جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جس طرح جہالت کی نسبت ممنوع ہے نہیں ہو سکتی، اسی طرح عجز، عاجزی اور مجبوری کی بھی نسبت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کی خود آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ زمین میں کوئی چیز ہرا سکتی ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز ہرا سکتی ہے، نہ فرشتے ہرا سکتے ہیں، نہ انسان ہرا سکتے ہیں، نہ جنات ہرا سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف عجز کی نسبت لازم آئے گی، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام بات یہ ہے کہ آدمی خواہ کسی بھی طور پہ مرے، کسی سبب کی وجہ سے مرے، کسی ریزن کی وجہ سے مرے، زہر کی وجہ سے مرے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے مرے، تو وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ نے جو سبب متعین کیا تھا اس کے لیے، جو ریزن متعین کیا تھا، اسی سبب کی وجہ سے آدمی مرتا ہے، نہ اس کے علاوہ کسی دوسرے سبب کی وجہ سے مرتا ہے، نہ وقت مقرر سے پہلے مرتا ہے۔ یہ بات ہوگی، یعنی یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا آدمی وقت مقرر سے پہلے مر سکتا نہیں مرا۔ اب رہی بات اس کی روح دنیا کے اندر بھٹکتی ہے، نہیں، ایسے آدمی کی کسی کی بھی روح دنیا کے اندر نہیں بھٹکتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ، ان کی ایک مایہ ناز تفسیر ہے، تفسیر مظہری نام سے،
उस तफसीर के अंदर कल्ला इन्न किताबल अबरार लफी इल्लिज्जीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन, इसकी तफसीर करते हुए काज़ी सनाउल्लाह साहिब पानीपती रहमहुल्लाह ने फरमाया कि रूह 4 तरह की होती है, अंबिया की, शुहदा की, मुमिनीन की और बदलोगों की, जो भी 4 तरह की रूह होती हैं। और चारों रूहों के रहने की जगह उन्होंने बता दिया, अंबिया की रूह फला जगह रहती है, शुहदा की फला जगह रहती है, मुमिनीन और कुफ़ार की फला जगह रूह रहती है। और उससे बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मालूम होती है, जो आदमी जैसा रहता है, जैसे उसके आमाल होते हैं, जैसा उसका किरदार होता है, उसके मुताबिक उसको जज़ा मिलती है, उसकी रूह वैसी ही जगह रहती है, दुनिया के अंदर नहीं भटकती है। और ख़ुद इसी सिलसिले में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह से किसी ने सवाल किया, तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने अशरफुल जवाब हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 169 के अंदर फरमाते हैं कि देखो, ये बात बिल्कुल अक़लन भी हमें मालूम होती है कि अगर आदमी नेक है तो वो ऐशो इशरत में, फिर इसे दुनिया के अंदर भटकते फिरने की, किसी से लिपटने की, किसी पर सवार होने की ज़रूरत क्या है। और अगर मरने वाला बुरा है, बदकिरदार है, ऐसी सूरत में अज़ाब के फरिश्ते उसे अज़ाब में गिरफ्तार रखते, उसे अज़ाब देते हैं, सज़ाएँ देते हैं। जब उसे सज़ाएँ दे रहे हैं, अज़ाब हो रहा उसे, फिर उस सूरत में अज़ाब के फरिश्ते उसे क्यों छोड़ेंगे कि वो दुनिया के अंदर आए, दुनिया के अंदर भटके, या किसी के बदन पर सवार हो, या किसी के बदन पर लिपटे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी वक्त मुकर्रर पर मरता है, जैसा रहता है उसकी रूह वैसे। नेक है तो लिज्जीन में, बद है तो उसकी रूह सिज्जीन में रहती है, दुनिया के अंदर किसी की रूह नहीं भटकती है। ये भी उसी के मुशाबे हो गया, यानी जो कुफ़ार का और इसी तरह हिंदुआना जो अक़ीदा है, आवागमन, और जिसे उर्दू में हम तनासुख़ अरवाह कहते हैं, वो वाला अक़ीदा हो गया। ये भी सही नहीं, आत्मा भटकती नहीं है, मज़हब इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं। चौथा सवाल ये है कि कभी ऐसा होता है कि किसी आदमी पर जिन्नात और आसेब वगैरह का असर होता है और किसी जादूगर या आमिल के पूछने पर मरे हुए शख्स का नाम बताता है, इसकी क्या हकीकत है? ये सवाल ही बहुत अहम है कि जो बातें आपने, जो सवालात किए, जो हमने जवाब दिए, उससे बात तो वाज़ेह होती है कि किसी की रूह दुनिया के अंदर भटकती नहीं है। आदमी वक्त मुकर्रर पर मरता है और जैसी उसकी रूह रहती है उसी जगह उसकी रूह चली जाती है। फिर कभी सुनने में आता है या कभी देखने में आता है किसी आदमी पर जिन्नात वगैरह का असर होता है, किसी आदमी या जादूगर, तो उससे पूछता है तो किसी मरे हुए शख्स का नाम बताता है। तो अब यहाँ पर खुद सवाल हो रहा है कि भाई जब मुर्दे की रूह दुनिया के अंदर वापस नहीं आ सकती है, भटकती नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये आदमी जिसके ऊपर जिन्नात का असर हुए मरे हुए शख्स का नाम क्यों बताता है? इसकी हकीकत क्या है, इसकी तहकीक क्या है? तो इस सिलसिले में इस सवाल का जवाब खुद इसी किताब के अंदर, यानी अशरफुल जवाब के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि देखो, हर इंसान हदीस के अंदर आया हुआ है, खैर इंसान के साथ एक फरिश्ता होता है और एक शैतान होता है। तो मौलाना थानवी रहमहुल्लाह इस सवाल का जवाब ये इनायत फरमाते हैं कि मुमकिन है कि दुनिया के अंदर जो इंसान के साथ एक शैतान लगा होता है, एक शैतान होता है, तो जिसके ऊपर जिन्नात वगैरह का असर है, तो पूछने पर वही शैतान ही उस मरे हुए शख्स का नाम बताता हूँ। मौलाना थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह होगी। खुद मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला मुस्तनद मोतबर आलिम दीन है, जदीद आलिम दीन है, और ये उलमाए देवबंद की चूटी को उलमा है, लिहाजा मुहताज तारुफ ने उनकी हर एक बात दलील का दर्जा रखती है, लिहाजा उनका ये जवाब ही हमारे लिए तसल्ली और तशफ़ीक़ के लिए काफ़ी है। तो मौलाना फरमाते हैं कि हदीस पाक में आया है कि इंसान के साथ एक शैतान होता है, एक फरिश्ता होता है। मुमकिन है कि जिसके ऊपर जिन्नात वगैरह का असर हो वही शैतान हो जो मरे हुए शख्स का नाम बताता हो। लिहाजा आपके चारों सवाल के जवाब हमने दे दिए। बस अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी अक़ाइद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हिंदुआना रस्म व रिवाज, कुफराना और मुशरिकाना अक़ाइद से हमारी पूरी तरह एक तरह से हिफाजत फरमाए। आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके इस यूट्यूब चैनल को अवामुन्नास के लिए और हम तमाम लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनाएँ और हिदायत का ज़रिया बनाएँ। अल्लाह ताला इसके ज़रिए हमारी सही रहनुमाई फरमाएँ। आखिर में हम अपने मेहमान और तमाम सामाईन का बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियो को सुनते हैं और लाइक करते हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को सुनने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया।